اگر عمرے کے دوران 7 چکروں کے بجائے 6 چکر لگائے، بعد میں یاد آیا عمرہ ہو گیا آپ کا، اکثر چکر ہو گئے عمرہ ہو گیا، لیکن اللہ توفیق دے دے ایک دفعہ پھر طواف کر۔ عورت کو نماز میں عمرے میں چہرہ کھولے، لیکن اگر عمرہ ہے تو آگے کپڑا ڈال لے، نماز میں کپڑے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عورت محرم کے بغیر عمرہ کر سکتے ہیں، ہم مکے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اپنے ملک سے نہیں آ سکتے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے طواف چھوڑ دیں، نماز پڑھ کے پھر پورا کریں۔ مغرب کی اذان اقامت کے درمیان مغرب کی 2 سنت پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے، احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے۔ ایک عورت صبح کو روزے کی نیت کر لیتی ہے، لیکن دن میں حیض آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن روزے والی شکل میں رہے گی، احتیاط کرے گی، باقی اس روزے کو قضا کرے گی۔ مدینے جاتے ہوئے حیض آ جائے، کوئی بات نہیں، اپنے کمرے میں ہوٹل میں بیٹھی رہے یا حرم کے باہر صحن میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے پھر صلاۃ و سلام پڑھے۔ حیض کی حالت میں عورت موبائل سے قرآن سن سکتی ہے، ہاں سن سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے موبائل دیکھ کے، ورنہ قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ دم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ طائف سے عمرے کی نیت کی جائے، اگر آپ کے ذمہ دم ہے تو اس عمرے سے معاف ہو جائے گا۔ جو لوگ احرام ناف کے نیچے باندھتے ہیں ان کا نہ نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ احتلام ہوا، کپڑے دھوئے، لیکن نشان باقی ہے، کوئی حرج نہیں۔ حمام میں جو خوشبو والے شیمپو ہوتے ہیں ان سے ہاتھ نہ دھویا کریں، دھو لیا 2-4 ریال خیرات کرو۔ طواف کے بعد نفلوں کی نیت کے 2 رکعت واجب الطواف بس، فجر اور عصر کے بعد پھر بعد میں پڑھیں 2 رکعت۔ حیض آیا ہے عورت کو تو بالکل باہر کھڑے ہو کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے۔ احرام کے کنارے پر کچھ سلائی کر سکتے ہیں۔ مکے سے اگر عمرہ کریں، مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ یہ دونوں مستند ہیں۔ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے اور مسجد عائشہ سے حکم فرمایا ہے۔ ابتدائی 3 چکروں میں رمل نہیں ہے، رمل تو ہے، کیسے کہا نہیں ہے؟ عمرہ ہوگا تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ ایک آدمی نے نفلی عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، احرام کھول دیا، حلق بعد میں کرایا، اگر اس نے حلق تھوڑی دیر بعد کرایا ہے تو کوئی دم نہیں ہے، اگر 1 دن گزر گیا ہے پھر دم ہے۔ ہر احرام کے لیے عمرے کے لیے احرام دھونا ہوگا، کیوں؟ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا مسئلہ نکالا ہے لوگوں نے بھائی، اگر پلید ہو جاتے پھر ضرور دھوئیں، کیوں؟ عمرہ کرتے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہو پھر تو دھونا پڑے گا نا، کیا بس کچھ اپنا عقل بھی استعمال۔ 2 چکر طواف کیے، تکلیف ہو رہی تھی، پھر اوپر چلے گئے، کوئی بات نہیں، جانے میں کعبے کو پیٹھ ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں احرام سے پہلے میں نے ناخن تراشے، پیر کے ناخن کا ذرا سا حصہ چپکا رہ گیا جو بعد میں نے توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو آدمی زندہ ہے، جوان ہے، عمرے کے اس کے لیے دعا کرو بس، اس کے لیے طواف عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی عمرہ کر کے جائے، حج کر کے جائے، پھر بھی نماز نہ پڑھے، حقوق العباد ادا نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس کا حج مردود ہے۔ اگر قبول ہوتا تو تبدیلی آتی۔ میری بیوی وزٹ ویزے پہ مکے آ رہی ہے، پہلے بھی 2 سال رہ کے گئی ہے، میں حرم کی حد میں رہتا ہوں، اگر وہ ابھی عمرے کی نیت سے نہ آئے، 2 دن بعد عمرہ کرے، دم دینی پڑے گی جناب، اس کو آنے دو عمرے کے ساتھ، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، پھر تم اپنی جوانی کا زور مٹا لینا، اس کو برباد نہ کرو عمرے سے۔ اللہ اس کو لا رہا ہے، 2 سال کے بعد آ رہی ہے، ٹکٹ ویسے بھرے گی تو اس کو اللہ سے عمرہ دے، اور خاص طور پر رمضان کا عمرہ جو حضور کے حج کے برابر ہے۔ احرام کی حالت میں کوئی کیڑا مکوڑا پاؤں کے نیچے مر گیا، کوئی حرج نہیں۔ مسجد آدمی بار بار مسجد عمرہ کا طواف زیادہ کرے،
جس آدمی پر دم ہے ادا نہیں کہ عمرہ ہو جائے گا، لیکن دم اس کے ذمے ہے، جب اللہ پیسے دے کر دے دوسرا عمرہ بھی کریں لیکن وہ دم رہے گا۔ مقام ملتزم کے علاوہ کعبۃ اللہ کے خلاف کو کسی جگہ سے بھی پکڑ کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر عمرے کرنے والے کا طواف کے دوران پاؤں سے خون نکلا نظر نہیں آیا، احرام کھولنے کے بعد نظر آیا، تو ایک دفعہ پھر وضو کر کے طواف دوہرا لو، عمرہ ٹھیک ہو گیا آپ کا۔ اگر کوئی عورت خون بند کرنے والی گولیاں استعمال کرے تاکہ میرے روزے پورے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ایک عورت بیمار تھی، ایک دن طواف کیا، دوسرے دن صفا دوڑی، کوئی حرج نہیں، عمرے کا طواف ادا کر لیا، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ حج کے دوران جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہم بالکل ہے، خصائص مینا میں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جو کنکریاں ماری جائیں کوئی نہ اٹھائے تو خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور جو مردود ہوتی ہے وہاں پڑی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی حکمت ہے کہ جمعرات کے قریب سے کنکری اٹھا کے نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ مستعمل مردود ہے۔ طواف سائی کے حلق سے پہلے بازار میں جا عطر لگایا، مجھے عمرے کا دھیان تھا نہ یاد، عمرے کی قضا کر لو تلافی ہو جائے گی، نہیں ہو، کتنی عطر کتنی جگہ لگا، اگر دونوں ہاتھوں میں مل لیا پھر تو دم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہر طواف میں وضو ضروری ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ نفلی طواف یا نفلی عمرہ جو ہے زندوں کے لیے بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، ورنہ اگر بہتر تحقیق یہی ہے کہ اگر وہ زندہ ہے لیکن معذور ہے، یا زندہ ہے اس نے وصیت کی میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں بال ٹوٹ جائے کوئی دم شم نہیں۔ عمرے کے لیے بچے مدینے سے مکہ آ رہے ہیں ایام میں، نیت کر کے آ جائیں، یہاں رہیں، جب پاک ہوں عمرہ کر لیں۔ افضل یہی ہے کہ عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، صفا کر لیں، حلق کرا لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة